اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک قرآن پاک کی بڑی خاص سورہ مبارکہ سورہ والشمس ہے۔ والشمس والضحیٰ، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ، اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کا شان نزول، اور یہ کب نازل ہوئی، اور اس سے ہم کیا فیض و برکات سمیٹ سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ اس وقت اس کا نزول ہوا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اور ابتدائی دور تھا، مکی دور تھا، اور جو کفار مکہ تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہے تھے، ان پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور جو پیغام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچا رہے تھے وہ بلکہ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے شدید مخالف ہو چکے تھے۔ تو اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم 7 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ایک اور واقعہ کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ قوم سمود کے حوالے سے، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی اونٹنی کو قتل کیا، وہ واقعہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا، اور پھر ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ سورہ شمس کے جو فیض و برکات ہیں وہ میں نے ان کو ایکسپیرینس کیا مختلف لوگوں میں، جب ہم اس کو دیتے ہیں وہ بے شمار ہے۔ جو چیدہ اس طرح سے فیض و برکات ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے جو شخص سورہ شمس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس زمین کے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کے برابر صدقہ کرنے کا اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ یہ سورہ شمس شریف کی خاص فیض و برکات ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایسے لوگ جو کہ ریشہ وغیرہ، بلغم وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، جن کو یہ وہ سمجھ لیں کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یہ وراثت میں چیزیں ملتی ہیں، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، اسی دمہ کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو صبح جب سورہ شمس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کو بے شمار اس کی فیض و برکات ملتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب اس کو آپ 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیتے ہیں تو آپ کا یہ جو بیماریاں ہیں ان میں آپ کو بہت افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ میں نے خود اس کو ایکسپیرینس بھی کیا۔ اور سورہ شمس کو جن لوگوں کو میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، خاص طور پہ ہماری وہ جو بہن بیٹیاں آتی ہیں بڑی پریشان ہوتی ہیں اولاد کے حوالے سے کہ اولاد نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزانہ سورہ شمس کو 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر مل لیا کریں ایک دفعہ دن میں کسی بھی وقت۔ اسی طرح سے وہ ہماری خواتین جن کو 18 جیسا مہلک مرض میں وہ لاحق ہوتی ہیں اور ان کو بار بار ان کے مس کیریج ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ 7 دفعہ 6 دفعہ ایسے بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ 7 دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے دنیا بھر کا علاج کروا لیا لیکن ہمیں اس میں افاقہ نہیں ہے۔ اور سورہ شمس اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا خاص کلام ہے اس حوالے سے کہ اس کو جیسے بھی جو ہماری اس طرح کی خواتین ہیں، جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوشخبری ملے، اللہ تعالیٰ ان کی اس حوالے سے خوشخبری ملے تو وہ اس کو 41 مرتبہ سورہ شمس کو روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا شروع کر دیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیا کریں، اور اس عمل کو جاری رکھیں آخر تک، یعنی کہ مکمل 9 ماہ تک جو بھی ان کا پیریڈ ہے اس کے دوران اس عمل کو چھوڑے نہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بچہ پیدا ہوگا الحمدللہ وہ صحت مند و توانا پیدا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اپنے حفاظتی حصار میں لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے جتنی ان کی وہ پریشانیاں جو وہ پہلے برداشت کر چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہوں گی۔ اسی طرح سے سورہ شمس، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک نہیں ہے،
ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں اور اپنے کچھ ایسی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی ایسی کچھ عادات کا ذکر کرتے ہیں جو ہم شاید یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے، اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کر چکے ہیں، بڑی کوشش کر چکے ہیں سر، یہ عادت نہیں جاتی، بتائیں ہم کیا کریں۔ بلکہ یہاں تک رو رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ کسی طرح سے ہماری اس چیز سے جان چھوٹ جائے، اس عادت سے جان چھوٹ جائے۔ اس طرح کی جتنی جو نیگیٹو ہیبٹس ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے، جو میں بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا، وہ سے ختم ہوگی۔ وہ شخص جو بھی ان عادات میں مبتلا ہیں اور وہ ان عادات کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ سورہ شمس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی جو تعداد ہے وہ شروع میں آپ اس کو 3-4 دن کوشش کریں کہ 72 ٹائمز پڑھ لیں۔ اگر 72 ٹائمز بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کو 41 مرتبہ تو آپ لازمی پڑھیں۔ جب آپ اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اب والآخر درود پاک، نہ کوئی دم کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف سورہ و شمس کو 41 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک دن کے بعد تو ویسے یاد ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، چھوٹی سی یہ سورہ مبارک ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ بعض کیسز میں تو یوں آیا کہ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی جو بھی عادات ہیں ان سے ان کی جان چھڑوا دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ہمارے پاس خواتین بھی اس معاملے میں آتی ہیں، اور وہ جو اپنی پرابلمز اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتی ہیں، ان کو بھی چاہیے اگر میاں خود نہیں پڑھ سکتا تو جو خواتین ہیں وہ پڑھ لیں، اس معاملے میں 41 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پلا دیا کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ والے معاملات ان کے بڑے احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسی بھی پرانی سے پرانی بری عادات ہیں وہ انشاءاللہ اس سے دور ہوں گی سورہ والشمس کی برکت سے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہمارے وہ خاص طور پہ بچیاں ہوتی ہیں کہ جن کے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بڑی کم عمری میں یعنی کہ ابھی بچیوں کی عمریں نہیں ہوتیں اس حوالے سے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کے جو ماہواری کے معاملات ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی سورہ شمس بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اگر تو وہ بچی خود پڑھ لے اس کو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کی جو بھی والدہ ہیں وہ اس کو پڑھ سکتی ہیں، پڑھ کے بچی کو دم کریں، بچی کے اوپر وہ پانی کے اوپر دم کر کے انشاءاللہ پئیں۔ یہ جو معاملات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین انشاءاللہ جو بھی وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ اس طرح کے معاملات سے۔ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہمارے گھروں میں اکثر ہم نے دیکھا، بلکہ بہت سارے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خود بتاتے ہیں کہ سر ہمیں اپنی نظر خود ہی لگ جاتی ہے، ہمیں اپنی نظر خود ہی لگ جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی معاملہ میں کسی سے ڈسکس کرتا ہوں یا کسی کو بتاتا ہوں تو اپنی نظر مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری نظر مجھے خود لگ رہی ہے، اور اس چیز میں حقیقت بھی ہوتی ہے۔ یا کسی کو ایسے افراد بھی کچھ ہوتے ہیں جن کا قدرتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے کہ وہ چاہے وہ جیسے بھی کسی کو دیکھتے ہیں، محبت سے بھی دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے بھی سورہ شمس بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اگر وہ 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 11 مرتبہ وہ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سمپل پانی پہ دم کر کے پی لیں تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز اس کو صرف 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نمک وغیرہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، نمک وغیرہ پہ دم کر کے رکھ لیں، روزانہ کسی بھی وقت چھوٹی موٹی وہ چٹکی لے لیا کرے، اس کی نمک کی زبان کے اوپر رکھ لی بس، 3 دن کے بعد 7 دن کے بعد انشاءاللہ اگر تو یہ اس عمل کو وہ تقریباً کوئی 21 دن اگر کر لیں یا 11 دن بھی کوئی لگاتار کر لیتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے کسی بھی نماز کے بعد، تو ان کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سر دیکھیں میں نے تو خوشی سے اپنی یہ خوشی کسی کے ساتھ شیئر کی اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے سورہ شمس اس حوالے سے بہت کامل اور اکمل ہے، اس کو جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ ان امراض سے، ان مسائل سے وہ دور رہے گا۔ ایک اور میں یہاں پہ بڑی اہم گزارش اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ ایشو ہے کہ ہم ایک نفس پرستی کی طرف چل نکلے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں کہ ہر وقت جیسے موبائل بہت زیادہ بچے دیکھتے ہیں، گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ ہر وقت بچوں کو موبائل کی عادت پڑی ہوئی ہے، موبائل دے دیں، بس موبائل دے دیں، واٹس ایور کوئی بھی ایسی ہیبٹ ہے جس کے نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں بچوں کی زندگیوں پہ یا کسی کی بھی زندگیوں میں، اس حوالے سے بھی ہم سورہ شمس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ شمس کو 21 مرتبہ 41 مرتبہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، اور دیکھیے کیسے
وہ آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے اس سے، اس عمل سے انشاءاللہ، ان کے اوپر دام کرنے سے ان کی وہ جو ایک ان کو ایک بڑا نشے والی جو صورتحال ہوتی ہے، ایڈکشن ہوتی ہے، جو کہ موبائل بس ہمیں مل جائے، انشاءاللہ اس میں بھی بہت افاقہ آئے گا، اور اس کو بھی میں نے خود مشاہدہ کیا ماشاءاللہ۔ تو اسی حوالے سے جو سورہ شمس ہے، اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں، جن کو ہم شاید سارا تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو مختصر سی چیزیں تھیں وہ ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں آج۔ تو انشاءاللہ اس کو جو بھی پڑھے گا اس سے مستفید ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔